کراچی کے پورش علاقے میں اس وقت خاموشی کا راج تھا۔ اس تابیز خاموشی کو کسی نفوس کی پھولتی سانسیں اور قدموں کی چاپ توڑ رہی تھی، جبکہ اس کے وجود کے عقب سے آتی پولیس سائرن کی آواز یکدم خاموشی کو ختم کرتے وہاں شور برپا کر گئی تھی۔ سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس وجود نے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے اپنی پھولی سانسیں بحال کرنا چاہی تھی۔ وجود پسینے سے تر تھا، وہ اب مزید نہیں بھاگ سکتی تھی۔ سیاہ آنکھوں نے ارد گرد کا جائزہ لیا اور اپنے دائیں طرف بنے گھر کی چھوٹی سی دیوار دیکھتے اس کے تیز دماغ نے تیزی سے کام کیا تھا۔ اپنے عقب میں بلند سے بلند تر ہوتی پولیس سائرن کی آواز سنتے وہ پھرتی کا مظاہرہ کرتے اس دیوار کو پھلانگتے اندر لون میں کود گئی۔ اس کے کودتے ہی پولیس کی گاڑیاں تیز رفتاری سے اس سڑک سے نکلتی چلی گئی۔ زمین پر گھٹنوں کے بل گرتے ماہا نے درد ضبط کرتے اپنی آنکھیں میچی۔ پولیس کی گاڑیاں کہیں دور جا چکی تھیں اور سائرن کی آواز مدھم سے مدھم تر ہو گئی تھی۔ ماہم نے زمین سے اٹھتے اپنے ہاتھ جھاڑتے ایک طاہرانہ نگاہ اس گھر پر ڈالی۔ لان میں مدھم سی لائٹ چل رہی تھی۔ یہ گھر کا پچھلا حصہ تھا۔ اگر پولیس سے بچنا ہے تو اسی گھر میں پناہ لینی پڑے گی۔ باہر گئی تو کہیں پکڑی نہ جاؤں۔ ببل چباتے گھر کو جانچتی نظروں سے دیکھتے اس نے کھڑکی کی جانب قدم بڑھائے۔ خوش قسمتی سے اس کی کہ کھڑکی کھلی تھی اور ماہا محتاط انداز میں چاروں جانب دیکھتے اندر کودی۔ زمین پر گرتے اس نے مدھم چلتی لائٹس میں لاؤنج کو دیکھا۔ وہاں موجود فرنیچر پر سفید کپڑے اور فرش پر موجود گرد دیکھتے اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ گھر کافی عرصہ سے بند ہے۔ گلابی رنگ سے رنگے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے اور آج تو گزارا ہو ہی گیا۔ صبح ہوتے ہی اپن یہاں سے بھاگ کر اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے گا۔ آج کی رات یہیں گزارا کر لیتے ہیں، اپنے مخصوص لب و لہجے میں کہتے وہ مسکراتے ہوئے دائیں طرف بنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ پلکیں نیند سے بوجھ سے بھاری ہو رہی تھی، جبکہ سرخ ڈورے اس کی آنکھوں میں دوڑ رہے تھے اور تحت نیند کا پتہ دے رہے تھے۔ 2 راتوں سے مسلسل جاگتی ہوئی ماہا اب گہری نیند میں آن گھیرا تھا۔ کسن مندی سے انگڑائی لیتے وہ نیند سے بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولے بیڈ کا تعین کرتے ہوئے بیڈ تک آتے نیم دراز ہوتے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے نیند کی آغوش میں جا چھپی تھی۔ چرند پرند کی چہچہاہٹ صبح ہو جانے کی نوید سنا رہی تھی اور اس مخصوص کمرے کی جانب 3-4 قدموں کی چاپ محتاط اور مدھم انداز میں بڑھ رہی تھی۔ ایک ہاتھ میں لاٹھی تھامے دوسرے کانپتے ضعیف ہاتھ سے دروازے کی نوب گھماتے انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور خاموش کمرے کی دہلیز پر خاموشی کو کلک کی آواز نے توڑا تھا۔ اینک کے موٹے موٹے شیشے کے پار گہری بھوری آنکھیں بیڈ پر 2 نفوس کو دیکھتے تحیر سے پھیلی۔ بالاج تحیر کے آثار سے نکلتے اپنے ہوبرو پوتے کا نام چیختے ہوئے ادا کر گئی۔ ان کے عقب میں کھڑے 2 وجود کنگ ہوتے ہی سامنے نظر آتا منظر دیکھ رہے تھے اور حیران کر جی 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 پی پی جی ان کا چیخنا تھا کہ بیڈ پر لیٹا بھوری آنکھوں والا خوبرو مرد ہڑبڑا کر اٹھا اور نیند بھوری آنکھوں کو بمشکل کھولتے ہوئے اس نے سامنے کھڑی بی جی کا غیظ و غضب سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھا تھا۔ پیشانی پر شکنوں کا جال لیے وہ ان کی موجودگی کے سبب حیران تھا کہ زیادہ حیرانی اور پریشانی کی بات ان کے چہرے پر پھیلے غضبناک تاثرات تھے۔ کیا ہوا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بالاج کون ہے یہ لڑکی؟ بی جان سختی سے گویا ہوئی تھی۔ بالاج کی حیرانی مزید اضافہ ہوا۔ کون سی لڑکی؟ کس لڑکی کی بات وہ پوچھ رہی تھی؟ کون سی لڑکی بی جان؟ بالاج کی جانب نے نہ سمجھی سے ان سے سوال پوچھا تھا۔ ابے یار شور نہیں کرو، سونے دو، ماہا آوازوں سے جھنجھلاتے ہوئے اپنے کان پر تکیہ رکھتے ہوئے بولی تھی۔ اور یہ 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا جو بالاج کو لگا اور اس نے کرنٹ کھاتے پہلو میں لیٹی ماہا کی پشت کو تکا تھا اور پھر بی جان کو۔ یہ جو تمہارے پہلو میں لیٹی ہوئی ہے یہ کون ہے؟ یہ کون لڑکی ہے؟ بی جان کے تیش میں اضافہ ہوا تھا۔ بالاج کی نیند بخ سے اڑی تھی۔ دماغ مفلوج ہوتے خود بھی سب سمجھنے سے انکاری تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں چور کر رہے ہو؟ دماغ مفلوج ہوتے ہی سب کچھ سمجھنے سے انکاری ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں چور کر رہے ہو؟ ماہا نیند میں جاگتے تقریباً چیخی تھی۔ وہ یکدم وہ ٹھٹک سی گئی تھی۔ کمرے میں موجود 3 لوگوں کو دیکھتے حیرت کی زیادتی سے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ ماہا نے نظریں گھماتے پورے کمرے کا جائزہ لیا اور تمام چیزوں پر سفید کپڑا
हुआ था। सिर्फ बेड पर ही एक वाहिद चीज थी जो साफ थी। माह की नजरें पूरे कमरे से होते हुए अपने पहलू में मौजूद शख्स पर आन ठहरी थी। हैरत से फैली सियाह आंखों में मजीद हैरत आन समाई थी। वो तो बंद घर में दाखिल हुई थी। ये लोग बंद घर में कहाँ से आ गए? कौन है ये लड़की? बालाज क्या कर रही है तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे बिस्तर पर? यही वजह थी जो तुम कभी हवेली नहीं ठहरते थे, कभी इस शहर तो कभी उस शहर। मीरजान तंदो तेज नजरों से उन दोनों के फक चेहरे को देखते हुए गरजी थी। अब बता भी दो, ये लड़की किस जायज़ रिश्ते के तहत तुम्हारे साथ इस बिस्तर पर मौजूद है, या बिना रिश्ते के ही? मीरजान की बात उन दोनों की रंगत को सुर्ख कर चुकी थी, और इससे पहले कि माह कुछ कहती, बलाज के अल्फाज ही दम तोड़कर रह गए थे और उसके गहरे सदमे में मुब्तला कर गए थे। और मीरजान जायज़ रिश्ता है, बीवी है ये मेरी। बलाज के कहने पर एक गहरा शौक था जिस पर वो सब मुब्तला हुए थे। खुद बलाज भी अपने लबों से अदा होते हुए अल्फाज पर यकीन नहीं कर पा रहा था। कुछ पल के लिए साकिन हुआ था और अगले ही पल वो अपने तासरात पर काबू पाते हुए सपाट चेहरा लिए हुए मीरजान की जानिब देखने लगा था, जिनके इश्ताल में मज़ीद इजाफा हुआ था। ये बीवी है तो वो कौन है जो हसीन जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है? मीरजान ने एकदम से उसे याद करवाया था। सर्द लहजे में पूछा था। बलाज ने लब सख्ती से पीछे थे। तुमसे हमें ये उम्मीद हरगिज़ नहीं थी, और तुम ये ऐसा कैसे कर सकते हो बलाज? हम नहीं जानते तुम हमसे ये बात भी छुपाओगे। हम तो अंजला को भी कबूल करने को तैयार थे, लेकिन तुमने, हालांकि वो भी एक आंख नहीं बाती थी। तो ये क्या हम इस लड़की को कबूल नहीं करते? बीजान माह की जानिब देख कर बेहिजो हरकत वजूद को देखते हुए अफसरदगी से कहते कमरे से निकलती चली गई थी, और उनके पीछे नमरा और समरा भी भाई को हल्की भरी नज़रों से देखते हुए कमरे से निकलती चली गई थी। बलाज ने फुर्ती का मुजाहरा करते हुए बेड से उठते दरवाज़ा बंद किया था और मुड़ते खुशमगी निगाहों से बेड पर पग चेठे लिए बैठी माह को देखा था, और एक ही जश्न में उस तक आते ही वो उसकी नाजुक कलाई अपनी साथ गिरफ्त में लेते हुए उसे बेड से बेदर्दी से उठाते हुए अपने रूबरू खड़ा कर गया था। कौन हो तुम? क्या कर रही हो यहाँ? बलाज सर्द लहजे में उसकी जानिब घुराया था। बीवी है तेरी? अभी तो तूने ही बोला ना। माह को उसका जारहाना अंदाज कतई पसंद नहीं आया था, और उसी के लहजे में तंजिया जवाब दिया था। सीधी तरह बताओ, कौन हो तुम? बलाज ने इश्ताल अंगेज निगाहों से उसे देखते ही उसकी थोड़ी जकड़ी थी, और माह ने फुर्ती का मुजाहरा करते हुए उसके पेट पर वार करती हुई उसकी गिरफ्त ढीली करते हुए उसका हाथ पकड़कर मरोड़ा था, और बलाज ने लापीछे दर्द बर्दाश्त किया था। उस लड़की की फुर्ती देखते वो समझ गया कि ये आम लड़की नहीं। अपने सामने खड़ी वो खुद की जानिब खूनख्वार नज़रों से देखती माह को देखते बलाज ने भवें रेज की। तुम जानती हो तुम इस वक्त कहाँ पर हो? बलाज भवें रेज किए पूछा। नहीं, और ना ही जाना चाहती हूँ। अगर कुछ चाहती हूँ तो आज़ादी इस जगह से। कल रात के लिए महज यहाँ रुकी थी। अपने को नहीं मालूम था कि अपन एक मुसीबत से निकलते दूसरी मुसीबत में फंस जाएगा। देख, तेरी और मेरी कोई दुश्मनी नहीं, इसलिए बात को ख़त्म कर और मुझे यहाँ से जाने दे। माह ने लापरवाही से कहा। तुम्हारा हुलिया और तुम्हारी ज़ुबान ये बताने के लिए काफ़ी है कि तुम कौन हो, और इस वक्त तुम एसपी बलाज सिकंदर के घर पर मौजूद हो, और यहाँ से अब तुम कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी बीजान तुम्हें मेरी बीवी समझ चुकी हैं। बलाज ने एहतिताम में दांत पीसते हुए कहा था। माह उसके तारुफ पर घबराई थी। पुलिस से बचने के खातिर वो एक पुलिस वाले के ही घर में पनाह ले चुकी थी। देख एसपी, अपन नहीं जानता कि तू अपने आप को क्या समझ रहा है, क्या नहीं। अपन यहाँ गलती से आ गया है, अब यहाँ से जाना चाहता है। माह ने उंगली उठाए अपने गड़बड़ाते हुए लहजे को मजबूत बनाते हुए कहा। बलाज के लबों पर इस तज़ाया मुस्कान ने अपनी छप दिखलाई। तुम कोई चोर हो जो चोरी करते हुए पकड़ा गया था, और पुलिस से बचने की खातिर मेरे घर को बंद समझकर इसमें दाखिल होते पना ली। बलाज ने उसके करीब उसकी आंखों में आंखें गाड़े कहा था। खौफ के सबाब माह के गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई। ऐसा नहीं है। माह ने उसकी नफी की। ऐसे ही है, डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। बलाज ने नफी में सर हिलाते हुए अपने लफ्ज़ों पर जोर दिया था। माह उलझ सी गई थी। आंखों में कश्मकश लिए उसने बलाज की जानिब देखा था। अगर तुम यहाँ मेरे साथ मेरी बीवी बनकर रहने के लिए तैयार होती तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। इनफैक्ट मैं बीजान के जाते ही तुम्हें आज़ाद भी कर दूंगा। बलाज का लहजा अब ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा था। माह ने दांत पीसते हुए उसकी जानिब देखा था। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो
کرو گے تو ماہا نے دانت پیستے ہوئے اس کی جانب دیکھا اور اس سے پوچھا تمہیں یہاں سے سیدھا جیل جانا پڑے گا۔ بلاج اپنے ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بڑے مطمئن انداز میں بلا واسطہ طور پر اسے دھمکی دے گیا تھا۔ ماہا نے بنا آواز اسے کئی القابات سے نوازا تھا۔ مجھے تمہاری بیوی بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، ماہا نے تڑک کر بولی۔ بلاج کی بھویں بل آن ٹھہرے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے شوق ہے ایک اجنبی لڑکی کے ساتھ جو اپنی بیوی بنانے کا؟ تم مجھے کس قدر ناگوار گزر رہی ہو اس بات کا اندازہ تم نہیں لگا سکتی، بلاج نے ناگوار لہجے میں کہا۔ ماہا نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، یا تو محض 2-3 مہینوں کے لیے میری بیوی بننے کا ناٹک کر کے آزادی پالو یا پھر سیدھا جیل جانے کے لیے تیاری کر لو۔ بلاج نے آخر اس کے سامنے دونوں شرطیں رکھ دی اور کندھے اچکا کر لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ ماہا شش و پنج میں مبتلا کھڑی اسے دیکھتی رہی، جس کے چہرے سے صاف واضح تھا کہ وہ جو بول رہا ہے وہ کر گزرے گا۔ 3-4 مہینوں کا ناٹک اندھیری جیل سے بہتر ہے، میں سڑنے سے تو اچھا ہی ہے۔ اس نے اب تک جتنی بھی چوریاں کی تھیں اس کی سزا کم سے کم 2 سال تو قید لازمی تھی، جو وہ کسی صورت نہیں کاٹ سکتی تھی۔ اور ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، ہتھیار ڈالتے ہوئے اس نے اس کو رضامندی دے دی تھی اور اس نے بلاج کی پیشکش قبول کی۔ بلاج جو اس کی جانب پرسوچ چہرے پر نظریں جمائے کھڑا تھا اور اس کے کہنے پر گہرا سکون دہ سانس بھر گیا تھا۔ میں باہر بی جان کے پاس جا رہا ہوں، جب تک میں یہاں نہ آ جاؤں تم کمرے سے ایک قدم باہر نہیں نکالو گی، اور نہ ہی کہیں کوئی ہوشیاری کرنے کی ضرورت ہے تمہیں۔ تمہاری ذرا سی ہوشیاری تمہیں کسی بڑی مصیبت میں پھنسا سکتی ہے، اس لیے بتا رہا ہوں۔ بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے تنبیہ کرتے ہوئے وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ ماہا نے اس کے جاتے ہی اپنی پینٹ کی جیب سے وہ کنگن نکالے جو کل اس نے ایک سنار کی دکان سے چوری کیے تھے، اور تبھی اس نے پولیس اس کے پیچھے لگی تھی۔ کیسی مصیبت میں پھنس گئی ہوں، اب سیٹھ تک کیسے ان کنگنوں کو بھیجے، لب چباتے ہوئے وہ سوچنے لگی تھی۔ اور آگے اس نے کیا کرنا تھا؟ وہ بیڈ پر بیٹھی مسلسل سوچوں میں الجھی ہوئی تھی کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کب ہی بلاج دروازہ کھولتے اس کے نزدیک آن کھڑا ہوا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر مگن تھی۔ یہ پہنو اور باہر چلو، بلاج کی آواز نے ماہا کی سوچوں کے تسلسل کو توڑا۔ ماہا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، سوالیہ نظروں سے اس نے جاننے کی کوشش کی تھی کچھ پل پہلے اس سے کیا کہہ رہا تھا، اور ابھی یہ سوٹ ہے، اسے پہن لو، بی جان بلا رہی ہیں، بات کرنا چاہتی ہیں۔ بلاج نے اس کے لباس کی جانب دیکھتے ہوئے ایک ناگوار نگاہ ڈالتے سنجیدگی سے بیگ اس کی جانب بڑھایا۔ اور اس کی کیا ضرورت ہے، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، میں ایسے بھی جا کر ان سے بات کر سکتی ہوں۔ ماہا نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے اپنے لباس پر نظر ڈالتے کہا تھا، تمہارا لباس انہیں ناگوار گزرے گا، اس طرح کے لباس انہیں اچھے نہیں لگتے اور ہمارے ہاں پہنے بھی نہیں جاتے۔ بلاج نے سیاہ آنکھیں پینٹ شرٹ میں ملبوس اس کے وجود سے نگاہیں پھیرتے جواب دیا تھا۔ ماہا نے لب سختی سے پیچھے اور اسے دیکھتے اس کے ہاتھ سے بیگ تھاما کم چھینا زیادہ تھا۔ قدموں کو تقریباً زمین پر پٹکتے ہی وہ واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ بلاج نے اپنی پیشانی کو 2 انگلیوں سے رگڑتے اپنے فون کو نکالتے کچھ ضروری میسیجز کیے۔ بی جان سے اس نے بات کرنی چاہی تھی، لیکن وہ ماہا سے بات کرنے پر بضد تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ماہا کے ان کے روبرو جانے سے پہلے ہی وہ ان سے بات کرتے بات کو سنبھال لیں، لیکن ان کی ضد توڑنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ کل ہی اس کی پوسٹنگ اس شہر میں ہوئی اور تھکاوٹ اس حد تک تھی کہ وہ بنا گھر ہی کی صفائی کروائے فریش ہوتے گہری نیند میں غرق ہو گیا تھا۔ ساری رات اسے ایک پل کے لیے بھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا بھی اس کے کمرے میں موجود ہے اور اس کے بیڈ پر موجود۔ پھر وہ بی جان جو اسے سرپرائز دینے کے سبب بنا بتائے ہی اس کے گھر آن پہنچی تھی، اس کے لیے مشکلات در مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور پھر پیدا ہو رہی تھی۔ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے ہوئے وہ اضطرابی حالت میں آگے کا لائحہ عمل سوچ رہا تھا اور چلو ٹھیک ہے۔ واش روم سے باہر نکلتے ہی ماہا نے کندھے سے سرکتا ہوا دوپٹہ بمشکل سنبھالتے ہوئے کہا تھا، اور اس کی آواز پر بلاج نے سر اٹھائے اس کی جانب دیکھا تھا۔ پیلے اور سفید امتزاج کے ریشمی فراق جو اس کے پیروں کو چھو رہی تھی،
بے حد خوبصورت اور سیاہ ریشمی بال جو کمر پر بکھرے اس کے سرخ اور سفید رنگت کے حامل چہرے کے گرد حالہ بنائے ہوئے تھا، کندھے پر سرکتا ہوا اس کا دوپٹہ جسے سنبھالنے کی وہ کافی حد تک کوشش میں نڈھال ہو رہی تھی، اور ایک پل کے لیے تو اسے لگا کہ محض ایک پل کے لیے وہ لڑکی اس کی زندگی میں خوبصورتی دیکھتے ہی ٹھٹک سا ساکت ہوا تھا۔ متناسب قد و قامت اور سراپا، تیکھی آنکھیں اور کھڑی ناک، گلابی لب اور ناک میں پہنی وہ لونگ جس کا موتی چمکتے ہی اس کے روشن چہرے کے نور میں اضافہ کر رہا تھا۔ اگر یہ لباس بلاج نے اسے نہ دیا ہوتا تو وہ پہچان ہی نہ پاتا کہ یہ وہ لڑکی ہے جو کچھ پل پہلے پینٹ شرٹ میں ملبوس تیز ترار سی لگ رہی تھی۔ کیا یہ دوپٹہ پہننا ضروری ہے؟ یہ مجھ سے سنبھل نہیں رہا۔ ماہا نے دوپٹہ جھنجھلاتے ہوئے اپنے کندھے پر سے سیدھا کرتے ہوئے اتارتے بلاج سے پوچھا تھا، جس نے اپنی شور مچاتی دھڑکنوں کو قابو کرتے ہوئے اس سے نگاہیں پھیرتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوا تھا اور قدم بڑھائے۔ اسے سنبھالنا اتنا مشکل بھی نہیں جتنا تمہیں لگ رہا ہے۔ اگر چوری چکاری کرنے کے علاوہ کوئی اور کام ڈھنگ سے جینا سیکھ لیتی تو اتنی مشکل نہیں ہوتی۔ بلاج نے تنزیہ کہتے اس کے سر پر دوپٹہ سلیقے سے اڑایا تھا، اور اس کے الفاظ تنزیہ تھے، یا یوں کہیے کہ ذہن میں ڈوبے ہوئے، لیکن اس کی حرکت دل کو چھو لینے والی تھی۔ ماہا کی دل کی دھڑکنیں بے ساختہ رفتار پکڑ چکی تھی۔ آج تک اس کا سامنا جتنے مردوں سے ہوا تھا، انہوں نے اسے غلیظ نگاہوں سے دیکھتے اور اسے وجود پر موجود لباس کو اتارتے اسے داغدار کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہاں یہ پہلا مرد تھا جو اس کے سر پر چادر ڈال رہا تھا، اور وہ یک ٹک اسے ہی بلاج کے سنجیدہ سے اثار کے سجے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بی جان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہم دونوں ساتھ جا کر ان سے بات کریں، اسی لیے تمہیں محتاط رہنا ہوگا، اپنی بیہودہ زبان پر لگام ڈالنا۔ جس طرح کی زبان تم استعمال کرتی ہو ان کے سامنے بالکل بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ انہیں سمجھنے میں پل بھی نہیں لگے گا کہ تم کون ہو۔ وہ اسے باور کروا رہا تھا کہ اپنی زبان کو لگام رکھنا، کہ تم ایک عزت دار لڑکی نہیں، سڑک چھاپ چور ہو۔ پولیس اور چور کا تو 36 کا آنکڑا ہمیشہ سے ہی لگا رہتا ہے۔ اب کیسے دونوں کے مابین صلح جو انداز میں بات ہو سکتی تھی؟ بلاج ماہا کو دیکھتے تنزیہ اس کی ذات کے پرخچے اڑا گیا تھا۔ چور ضرور ہوں، لیکن اپنی عزت پر کوئی حرف نہیں آنے دیا ہے، اپنی عزت اور وقار کو سیج کر رکھا ہے۔ درندوں سے بچا کر ایس پی۔ ماہا کی آنکھوں میں یکدم نمی کے ساتھ ساتھ سرخی لہرانے لگی تھی۔ سرد لہجے میں بلاج سے گویا ہوئی۔ بلاج نے جبڑے پیچھے اور اسے دیکھا۔ جس مصیبت میں وہ پھنس گیا تھا نا، اس کے سبب مشتعل سا ہو چکا تھا، اس لیے غصے میں جو منہ میں آیا وہ کہتا جا رہا تھا۔ اور پھر مجھے وضاحت دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ میں نے مانگی نہیں ہے، اور اسی لیے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، بس باہر اپنی ٹپوری زبان پر قابو پاتے سلیقے سے ان سے بات کرنا۔ بلاج نے دوبارہ تنبیہ کرتے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں نہیں کروں گی بات سلیقے سے، کیونکہ میں ایک سڑک چھاپ چور ہوں۔ جس سلیقے سے بات کرنی آتی ہے نا، ویسے ہی کرنا۔ ماہا نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا تھا۔ بلاج نے ضبط سے اسے دیکھا، اور باہر بی جان اس کا انتظار کر رہی تھی، اور اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا اس کے ساتھ بحث کرنے کا، اور اس بحث کو طول دیتے اس کے ہاتھ پر گرفت سخت کرتے ہوئے دروازے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے وہ باہر کی جانب چل گئے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اسے تقریباً اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے بلاج نے پوچھا تھا۔ ماہا نے یک لفظی جواب دیا تھا۔ ماہا بیگم، آپ کو چپ رہنا تو آتا ہی ہوگا نا، مہربانی فرما کر آپ خاموش رہیے گا، میں خود سنبھالوں گا سب۔ بلاج نے کہتے ہی اسے اپنے دروازہ کھولتے قدم باہر رکھا۔ ماہا نے دانت پیستے اس کے پشت کو تکا، اور اپنے نازک ہاتھ اس کی سخت گرفت کے سبب اسے درد محسوس ہو رہا تھا، جسے وہ اور مضبوطی سے پکڑے ہوا تھا، اور برداشت کرتے جتنا بلاج کو کوس سکتی تھی کوس رہی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ بی جان نے صوفے پر بیٹھی ماہا سے سخت آواز میں پوچھا تھا۔ ماہا، اس نے قبل ماہا جواب دیا۔ بلاج تیزی سے گویا ہوا۔ بی جان نے اسے سخت نظروں سے گھورا تھا۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ بی جان نے اسے ایک اور سوال کر ڈالا۔ اور 26 سال۔ بی جان، اس کے اس بار بھی جواب بلاج کی جانب سے موصول ہوا تھا۔
مہا نے کچھ کہنے کے لیے واہ ہوئے لب کو باہم پیوست کیے اور زبردستی مسکراتے ہوئے بی جان کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ کب سے جانتی ہو ہمارے پوتے کو؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی بی جان نے لاٹھی پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ ایک اور سوال۔ بلا جو دھڑکتے دل کے ساتھ ہی وہاں بیٹھا بی جان کے غضبناک چہرے کو دیکھ رہا تھا اور تھوک نگلتے دیکھا ماں کے کہنے سے پہلے ہی بول دیا، بیٹا وہ کسی بھی طرح بی جان کو شک نہیں ہونے دے سکتا تھا، ورنہ وہ کیا وجہ دیتا پھرتا انہیں ایک غیر لڑکی کے اپنے گھر میں موجودگی کا۔ جانتا تھا کہ بی جان اس کی کسی بات پر بھروسہ نہیں کرے گی، اسی لیے وہ خود ہی ان کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا اور پہلے ہی انزلہ کی وجہ سے اس سے خفا تھی، ابھی تو انزلہ کو بھی اسے فیس کرنا تھا۔ نمرہ اپنے بھائی کو یہاں سے لے جاؤ، کیونکہ اب ہم اس کی عمر کا لحاظ کیے بغیر ہی اس کی کمر کو لاٹھی سے سرخ کر دیں گے۔ بی جان دانت پیستے ہوئے شدید غصے میں بولی اور ماہا جو کب سے ضبط کر رہی تھی بی جان کی بات کو تصور کرتے مسکرا گئی تھی، جبکہ نمرہ اور سمرہ بھی اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے اپنے بھائی کی سرخ پڑتی رنگت کو دیکھ رہی تھی۔ بلاج حجل سا ہوتا ہوا اپنا سر جھکا گیا تھا۔ بی جان، ہاں بتاؤ لڑکی، کب سے جانتی ہو بلاج کو؟ وہ پھر بی جان اس کی جانب متوجہ ہوئے، کب کی تم دونوں نے شادی؟ کتنے وقت سے ہم سے یہ سچائی چھپائی ہوئی ہے؟ بی جان تدبر سے توڑ سوال کرتے ہوئے بلاج کو پریشانی میں مبتلا کر گئی تھی۔ وہ اپنی داڑھی انگوٹھے سے رب کرتے ہوئے ماہا کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ لڑکی کچھ ایسا ضرور بولے گی جس سے اس کی مشکل اور بڑھ جائے گی، اور نہ ہی کوئی ایسی بات۔ اب وہ بات کے بیچ میں مداخلت کرتے اپنی شامت لانے کے لیے خود ہی اپنے ہاتھوں سے بلوانا چاہتا تھا۔ بی جان، ہم دونوں ایک دوسرے کو 1 سال سے جانتے ہیں، ماہا نے بہت ہی تحمل سے جواب دیا تھا۔ بلاج پہلے بھی اس شہر میں آ چکی ہیں، تب ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ اپنی آپسی پسند کی مد نظر رکھتے ہوئے ہم دونوں نے نکاح کر لیا۔ یہ ڈر کے تھے کہ آپ سے کیونکہ انزلہ سے شادی کا کہہ چکے تھے، اسی سبب انہوں نے آپ کو بتایا نہیں۔ کمال مہارت سے جھوٹ بول گئی تھی۔ وہ بلاج کو بھی دھچکا لگا گئی تھی۔ بلاج نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ 1 سال پہلے وہ واقعی اس شہر میں آیا تھا، اور اس لڑکی کو اس بابت کیسے پتہ چلا؟ وہ اتنی حیران تھا، وہ حیرت میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ الجھن کا بھی شکار ہو چکا تھا، جبکہ بی جان لب پیچھے خورخوار نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی اور اپنے پوتے کو دیکھ رہی تھی کہ اس لڑکی کا لب و لہجہ آنکھوں میں ان کے لیے تہرتا احترام اور ان کا دل اپنے لیے نرم کر گیا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا لڑکی، اور اب قاضی کو بلاؤ، بلاج ہمارے سامنے، دونوں کا دوبارہ سے نکاح ہوگا۔ ماہا کے والدین کو بھی بلاؤ۔ بلاج تو ان کی جانب دیکھ کر حیران ہوا۔ بی جان نے حکمیہ لہجہ میں کہا۔ ماہا کی آنکھوں میں کو یکدم نمی جھلملانے لگی، خوبصورت چہرہ جھکائے وہ بمشکل اپنے آنسو پر قابو پانے لگی تھی، جبکہ بلاج کا چہرہ ایک دم سے سرخ ہوا تھا۔ دل کیا کہ اپنا سر کسی دیوار پر دے مارے۔ یہ کہاں پھنس گیا تھا؟ میرے والدین نہیں ہیں، ماہا نے پھر سے جواب دیا تھا۔ بی جان، ماہا نے اپنی آواز میں شامل ہوتی ہوئی نمی کو پر قابو پاتے ہوئے چہرہ جھکائے جواب دیا تھا۔ بلاج جو سر میں سے اٹھتی ٹیسوں کو لب پیچھے برداشت کر رہا تھا اور اب ماہا کے کہنے پر اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ کیوں؟ کہاں گئے تمہارے ماں باپ بیٹا؟ بی جان نے ایک اور سوال پوچھ ڈالا تھا۔ کہیں نہیں گئے، میں جانتی ہی نہیں کہ میرے والدین، میرے ماں باپ کون ہیں، یتیم ہوں میں، میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ ماہا اب لاکھ چاہنے کے باوجود اپنی نم آواز پر قابو نہیں رکھ پائی تھی، سیاہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تہرنے لگے تھے۔ بلاج وہ بی جان کو دیکھتے گویا ہوئی تھی، اور بی جان اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہی اسے فوراً سے اپنے سینے میں چھپا گئی تھی۔ نمرہ اور سمرہ نے بھی افسردگی سے اس کی جانب دیکھا تھا، اپنی خوبصورت بھابھی کی جانب دیکھا، اور جبکہ بلاج تو تنے تاثرات بھی ڈھیلے پڑتے گئے تھے، وہ بی جان کے سینے سے لگی دبی ہچکیاں بھر رہی تھی اور بلاج کو حیرانی میں مبتلا کر گئی تھی۔ بلاج نے اپنے نچلے لب کو دانتوں تلے دباتے اس کے ہچکیاں بھرتے وجود کو دیکھا تھا۔ بس بیٹا، میں ہوں نا، تم بے فکر رہو نا، آج سے میں ہی تمہاری ماں ہوں، رونے کی ضرورت نہیں، تم تو پہلی ہی نظر میں مجھے اچھی لگی تھی، بس مجھے اپنے پوتے پر غصہ تھا، بلکہ ابھی بھی غصہ ہے، اور اسی لیے اس نے یہ سچائی ہم سے چھپائی ہی کیوں؟ بی جان اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے محبت بھرے نرم لہجے میں کہتے ساتھ ساتھ بلاج کو بھی سنا گئی تھی۔ بلاج نے
تعصب سے نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ بس بلاؤ قاضی کو، ابھی کے ابھی، بلاج نے اپنی آنکھوں کے سامنے نکاح دیکھنا چاہتی ہوں تم دونوں کا۔ بی جان بازو کے حلقے میں ماہا کو لیے بولی تھی اور بلاج نے ان کے حکم پر اسبات میں سر ہلا دیا تھا اور ان کے پہلو میں چپکی ماہا کو تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ قدم بیرونی دروازے کی جانب بڑھا گیا تھا، جبکہ بی جان نمرہ اور سمرہ ماہا کو گھیرے بیٹھی تھی اور سوالوں کی بچھاڑ شروع کر چکے تھے۔ ماہا نے ایک ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے انہیں ان کے سوالات کے جواب دیے تھے، اور وہ تو جانتی بھی نہیں تھی کہ اتنی مشکل میں پھنس جائے گی۔ تمہیں کیسے پتا کہ میں 1 سال پہلے اس شہر میں آیا تھا؟ وہ سنگھار میز کے آگے کھڑی زیورات اتارتے مصروف تھی کہ جو بی جان نے اسے پہنائے تھے۔ جب کمرے میں واپس بلاج نے آتے ہی اس سے پوچھا تھا، کلائی میں سے کنگن نکالتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا اور اس کا ہاتھ بے ساختہ تھاما۔ ماہا نے آئینے سے نظر آتے اس کے وجود کو دیکھا تھا۔ وہ سفید شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے ہوئے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کچھ لمحے پہلے اس نے اس شخص کو اپنے نکاح میں قبول کیا تھا۔ یک دم سے ہی اس کے احساسات بدل گئے تھے۔ دل تب سے ہی بے دھڑک رہا تھا اور ساری زندگی سڑکوں کی ہاک چھانتے چھانتے کب کیسے 2 وقت کے کھانے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی اور تو گزاری تھی۔ یکدم کسی کے نکاح میں آ جانا، ایک محفوظ چھت کے نیچے رہنا، رشتوں کی خوبصورتی کو، ان کی محبت محسوس کرنا اس کے لیے ایک الگ ہی تجربہ تھا، اور نکاح کے 2 بول میں اس قدر طاقت تھی کہ وہ ایک دم سے ہی سب اس کو حسین لگنے لگا تھا۔ زندگی یکدم حسین لگ رہی تھی، ادھوری زندگی جیسے یکدم سے ہی پوری ہو گئی تھی، پر وہ جانتی تھی کہ یہ سب وقتی ہے، محض کچھ وقت کے لیے۔ اس کے بعد پھر وہ سڑکوں پر آ جائے گی، پھر اسے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے چھوٹی موٹی چوریاں کرنی پڑے گی، اور یہ سب جب تک اسے اچھے طریقے سے اس رشتے کو نبھانا چاہتی تھی۔ جواب دو، تم کیسے جانتی ہو کہ میں پہلے بھی اس شہر میں آیا تھا؟ بلاج نے اسے گمسم انداز میں خود کی جانب دیکھتے پا کر اپنا سوال دہرایا تھا۔ ماہا چونک کر ہوش میں آئی۔ میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا جھوٹ سچ نکلے گا۔ ماہا نے آنکھیں جھکائے کنگن کلائی سے نکالتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ بلاج نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بیڈ تک تکیہ اٹھاتے ہوئے صوفے پر رکھا تھا۔ بی جان یہاں کچھ مہینوں کے لیے ہیں، ان کے جاتے ہی میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اس کے بعد تم جہاں چاہو وہاں جا سکتی ہو، بس کچھ مہینوں کے لیے میرے سامنے دوبارہ مت آنا، ورنہ مجھے تمہیں سلاحوں کے پیچھے ڈالنا پڑے گا۔ اپنا لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے مصروف ہو چکا تھا۔ ماہا نے تلخی سے اس کی جانب دیکھا تھا اور مسکراتے ہوئے اپنی جانب دیکھا۔ اب اتنی بھی چوریاں نہیں کی میں نے کہ سلاحوں کے پیچھے تم مجھے چھوڑ دو، چلی جاؤ۔ ماہا نے منہ بسوڑتے ہوئے اپنا لباس اٹھایا اور بی جان نے نکاح کی تقریب کے لیے اسے سمرہ کا نیا جوڑا دے دیا تھا، جسے اب وہ بدلنے کے لیے ارادہ رکھتی تھی، اور شہر میں کم سے کم یہ تمہاری 20ویں چوری ہے، کسی سنار کی دکان سے کنگن لیتے بھاگی ہو تم۔ جب وہاں پولیس آئی تو تم بھاگ نکلی، تمہارا پیچھا کیا اور تم ان سے بچنے کی خاطر میرے یہاں آن پہنچی۔ بلاج نے لفظوں پر زور دیتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوا تھا اور احساس دلایا کہ وہ اس کے بارے میں جانتا ہے۔ ماہا جو واش روم کی جانب بڑھی ہوئی تھی پلٹتے حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ بلاج اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے متوجہ ہوا تھا اور مسکرا دیا تھا۔ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا، مجھے سب جانتا ہوں میں۔ اس کے علاوہ وہ کنگن بھی اس کے مالک کو واپس کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، بہتری اسی میں ہے کہ وہ کنگن میرے حوالے کر دو۔ بلاج نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلاتے ہوئے ماہا کو آنکھیں میچتے ہوئے دانت پیسے تھے۔ کیا کنگن واپسی کرنا ضروری ہے؟ تم جانتے ہو کس قدر محنت سے اپن نے یہ کنگن چوری کیے تھے، کم سے کم 3 دن اس دکان پر نظر رکھنی پڑی تھی، کڑکتی دھوپ میں بنا کچھ کھائے پیے۔ ماہا نے پاؤں پٹکتے ہوئے روحانسی ہوئے انداز میں کہا تھا۔ بلاج نے بویں ریز کیے اسے دیکھا تھا۔ لیکن تم نہیں جانتی، ضروری ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں بھی پولیس آئے، کوئی چوری ہوئی چیز موجود ہو، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ چوری کرنے میں بھی محنت لگتی ہے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ جن غریبوں کو تم سامان چوری کرتے ہو وہ بیچارے اس سامان کو بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں، اور تم تو یہی چھی میں کتنا عرصہ غلط فہمی میں رہا، شکریہ میری غلط فہمی دور کرنے کے لیے۔ طنزیہ انداز میں
اپناتے وہ ماہا کو مجبور کر گیا تھا کہ اس کا گلا دباتے اس نے اسے مار دے۔ ماہا نے ضبط سے اس شخص کی جانب دیکھا جس کا سارا دھیان لیپ ٹاپ پر مرکوز تھا۔ تمہارے ساتھ میرا گزارا نہیں ہے ایس پی، اس لیے بہتر